رشیا نے 1920 اور 25 کے درمیان جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو ان ملکوں پہ رشیا نے قبضہ کر لیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا وطن، آپ نے پڑھی ہوگی جامع ترمذی، امام ترمذی کا وطن، صحیح مسلم کے مؤلف امام مسلم ابن حجاج، نام سنا ہوگا نا، لکھا ہوتا ہے رواہ مسلم. دارمی کا لفظ سنا ہوگا، فضائل اعمال میں اکثر دارمی، تو امام دارمی کی خبر بھی وہاں. فقہ حنفی کی مشہور ترین کتاب ہدایہ، برہان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 13 سال روزہ رکھا لگاتار، ان کی قبر بھی وہیں. بڑے بڑے صوفیاء کرام، علماء، مشائخ، محدثین، فقہاء. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اسلام آیا مکہ اور مدینہ میں، لیکن اس کو پھیلانے میں، علمی خدمات میں عجمیوں کا کردار وہ عربوں سے کم نہیں ہے. پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے، اہل عجم نے بڑی محنتیں کی ہیں. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے عربی سب سے مستند حوالہ کس کا سمجھتے ہیں؟ رواہ البخاری. کس کا حوالہ دیتے ہیں؟ ایک عجمی کا، جو عرب نہیں تھے. اس کے بعد مستند ترین کتاب صحیح مسلم، وہ بھی نیشا پور، ازبکستان کی ایک ریاست ہے نیشا پور. پور کا تو لفظ ہی عجمی ہے نا، خیر پور ہوتا ہے کہ نہیں ہے. افغانستان کی ریاستیں، بڑے بڑے محدثین یہاں، فاریاب افغانستان میں ہے محمد ابن یوسف الفریابی. ہرات کا لفظ سنا ہوگا، ہرات، محدثین کے ناموں میں الہروی بھی ہے ہرات کے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ کسی بھی عرب عالم کا کوئی بھی فتویٰ آ جائے تو فوراً دلیل دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے فتویٰ، یہ تو عرب نے دیا ہے، عربی. ٹھیک ہے، عرب کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، مگر سب کچھ عرب کے پاس نہیں ہے. بڑی محنتیں کی ہیں اہل عجم نے. ہمارے ایک دوست نے سفر کے دوران ایک واقعہ سنایا کہ ایک انگریز مسلمان ہوا تبلیغ والوں کی محنت سے. تو ایک عرب تھا بیچارہ، عربوں میں متقی بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، لبرل بھی ہیں. تو ایک عربی نے اس کو کہا کہ تم اس جماعت میں وقت کیوں لگا رہے ہو، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں صحیح دین سکھاتا ہوں. تو اس انگریز نے کہا کہ تم جو مجھے دین کی دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے؟ تم تو یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے، تو تم نے کہا چلو ایک نیا مسلمان ہوا ہے تو اس طرف لے آؤ اس کو. اور اس انگریز نے کہا یہ جو شخص جس نے مجھے مسلمان کیا ہے، یہ گاؤں دیہات کا آدمی اپنی بھینس بیچ کے آیا ہے یہاں پہ تبلیغ کرنے کے لیے. مقصد کسی قوم کی نفی نہیں ہے. عربوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے علامے ہیں، بڑے محدثین فقہا پیدا ہوئے ہیں، لیکن عجمی بھی خالی بولو بھائی نہیں. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم تھا، اس کے نخرے بہت تھے. تو ایک دن استاذ نے اس سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہو، لیکن ہم بھی خالی نہیں. اس کو طنز کیا تھوڑا سا کہ ہم بھی بالکل خالی ہم بھی نہیں ہیں، کبھی ہم بھی اللہ اللہ کر لیتے ہیں. بعض صوفی طلبہ ہوتے ہیں نا، صوفی، تو وہ پھر ان کا دماغ بہت ہائی ہو جاتا ہے. تو وہ مجھے استاذ کا جملہ یاد آتا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم بہت پہنچے ہوئے ہو، مگر ہم بھی خالی، ہم بھی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل عجم کی محنتیں کتنی ہیں. علمی خدمات، جہاد میں بڑی بڑی خدمات ہیں.
خلافت عثمانیہ جو 700 سال قائم رہی ہے اور یورپ سے بیت المقدس کی بھی حفاظت کرتی رہی اور یورپ سے مسلمانوں کا دفاع کرتی رہی، جب تک خلافت عثمانیہ تھی کسی نے بوسنیا کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ رشیا نے ان ممالک پر قبضہ کا خیال بولے بھائی نہیں آیا۔ افغانستان میں روس کے داخلے کا تصور بھی نہیں تھا۔ جو خلیفہ تھا عثمانی، اس سے یہودیوں نے اسرائیل مانگا، فلسطین مانگا، اس نے کہا کہ یہاں کی مٹی شاپر میں بھر کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں دوں گا، تھیلے میں ڈال کے لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ جب سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، بوسنیا میں بھی ظلم، اور ازبکستان، تاجکستان، یہ تمام ریاستیں ہمارے ہاتھ سے نکل گئیں، اور تاریخ کا بدترین ظلم